اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل تک ہم نے آیت نمبر 182 سورت آل عمران کی جو تھی اس کا مضمون جو ہے وہ ہم نے کور کر لیا تھا، اور آج آیت نمبر 183 سے انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی جو آخری آیت ہے 201 تک کا جو مضمون ہے اس کو کور کریں گے۔ چونکہ اس رکوع کی تلاوت کر دی ہوئی ہے، لہٰذا اس رکوع کی تلاوت دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا اس کا جو مضمون ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیت نمبر 183 میں، جس سے پہلے ذکر چل رہا تھا غزوہ احد کا، اس سے متعلقہ جو مسئلے مسائل تھے، بعض چیزوں کا پس منظر تھا، بعض واقعات کا پس منظر تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کس طرح پر یہود جو تھے وہ منافقین کی باتیں برملا طور پر لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے اور اعتراضات کے رنگ میں پیش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے اعتراضات کا ذکر کیا کہ کس طرح پر جب کہا جاتا ہے کہ مالی قربانی کے لیے پیش اپنے آپ کو کریں، تو منافقین تو خود یہ خیالات رکھتے ہی تھے، لیکن ان کے خیالات کی عکاسی کرنے والے یہود تھے، اور آ کے کہتے تھے کہ یہ جو مسلمانوں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں، چندے مانگے جا رہے ہیں، لازمی طور پہ اس کا یہ نتیجہ ہوگا۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی تھی کہ لازمی طور پہ خدا ان کا جو ہے مسلمانوں کا اللہ، وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ غریب ہے اور ہم لوگ امیر ہیں کہ جو ہم سے چندے مانگے جا رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی جواب دیا اور اہل کتاب یعنی یہود کا بھی یہاں پہ جواب دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیت نمبر 183 میں کہ ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے یہ، بما اس وجہ سے، قدمت آگے بھیجا، ایدیکم ان کے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالی، لیسا نہیں ہے، بِظَلَّامٍ ظلام کہتے ہیں کچھ بھی ظلم کرنے والا، رتی برابر بھی ظلم کرنے والا، ادنا سا بھی ظلم کرنے والا، لِلْعَبِيدِ اپنے بندوں پر۔ یہاں پہ لام جو شروع کی آئی وہ لام تعلیل ہے، اور عبید لفظ ہے در حقیقت عبد سے، عبد کہتے ہیں بندے کو یا غلام کو، اور عبید کہتے ہیں چھوٹے غلام کو۔ تو مراد یہ ہوتی ہے کہ خدا کی نظر میں تو سب چھوٹے ہی ہیں، جب خدا کے ساتھ موازنہ کریں گے تو خدا کے مقابل پر تمام مخلوق جو ہے وہ چھوٹی ہے۔ لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ادنا سا بھی ظلم نہیں کیا کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کا جوڑ پچھلی آیت سے کیا ہے، جہاں پہ منافقین اور یہودی یہ اعتراض کرتے تھے کہ خدا غریب ہے اور ہم امیر ہیں۔ در حقیقت بات یہ تھی کہ یہود اور منافقین جو تھے وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ دیکھو، وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری نظر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے ہیں، اور اسلام خدا کی طرف سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ اگر تو یہ بات ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ کیوں؟ اگر تو خدا کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اور پھر بھی خدا کی تائید اور نصرت انہی کے ساتھ ہے، تو اس طرح پر تو خدا ظلم کر رہا ہے کہ جان بوجھ کے لوگوں کو گمراہ ہونے دے رہا ہے۔ اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دے دیا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم روا رکھے، وہ اپنے ہاتھ سے ظلم ہونے نہیں دیتا۔ جو جھوٹے سلسلے ہوتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمہ کذاب وغیرہ، اسود انسی وغیرہ، یہ وہ لوگ تھے، سجاد وغیرہ، جنہوں نے دعوے کیے جھوٹی نبوتوں کے، اور آج کوئی بھی ان کا پیروکار یا ان کے ماننے والا دکھائی نہیں دیتا۔ اور اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ایسا گزرا ہے جس کی جماعت باقی ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے باقی ہے کہ انہوں نے اپنے جو ان کا لیڈر تھا اس کی تعلیمات کو بدل دیا، اور بدل دینے کی وجہ سے اب وہ کچھ نہ کچھ دنیا میں اگر کچھ ان کے آثار دکھائی دیتے ہیں
تو اس وجہ سے دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے اندر ایک مثال جو دی جا سکتی ہے وہ مورمنز کی ہے. عیسائی فرقہ مورمنز، ان کا جو بانی مبانی تھا جوزف سمتھ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ جو نبوت کی صداقت کا ایک معیار ہے کہ 23 سالہ زندگی پاتا ہے نبوت کے دعوے کے بعد، یا یہ کہ دعوی الہام کے بعد 23 سالہ زندگی پاتا ہے، اس نے نہیں پائی اور وہ قتل کیا گیا، جس طرح کہ قرآن پاک میں سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ثابت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، اور خدا کی تائید کا آپ کے ساتھ ہونا ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگر ساتھ تھا، جس طرح کہ سب لوگوں نے دیکھا کہ خدا کی تائید مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو اس کا یا تو یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ آپ سچے ہیں، یا دوسرا مطلب یہ نکل سکتا تھا کہ خدا جان بوجھ کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ خدا کی خدائی جو ہے اس کے خلاف ہے. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، عہد الینا، عہد الینا کا مطلب ہوتا ہے ہم سے عہد لیا، یا یہ کہ ہم سے عہد لے رکھا ہے. کس بارے میں وعدہ کر چھوڑا ہے؟ اللہ نؤمنا، کہ ہم نہ ایمان لائیں، لرسول، ایسے رسول پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یاتینا، وہ لے کر آئے ہمارے پاس، بقربان، ایسی قربانی کا حکم، یا ایسی قربانی، قربان کہتے ہیں قربانی کو، تاکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے. اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ میں بتا دوں کہ یہودیوں کے ہاں یہ تعلیم تھی تورات میں کہ جب بھی کوئی قربانی وہ کرنے لگتے، تو جب کسی جانور کی قربانی کرتے تو پھر وہ اس کو آگ کے اندر بھسم کر دیتے، یعنی کہ آگ میں اس کو جلا دیتے، اور یہ نشانی ہوتی کہ یہ ہمارے لیے نہیں بلکہ یہ خدا کے لیے ہے. بعض جگہوں پہ اس قسم کے واقعات انہوں نے گھڑ لیے کہ جو قربانی خدا قبول کر لے، یا یہ کہ سچے نبی کی مثال، وہ صداقت کا نشان وہ یہ دیتے تھے کہ اگر کوئی سچا نبی ہوگا تو وہ کوئی ایسی قربانی لے کر آئے جس کے اوپر آسمان سے آگ برسے اور وہ اس کو کھا جائے، تو یہ نشانی ہوگی کہ وہ خدا کی طرف سے سچا نبی ہے. حالانکہ یہ باتیں ان کی بنائی ہوئی تھی، صرف اس حد تک ان کے یہاں تورات میں تعلیم تھی کہ جب کوئی قربانی کرے تو اس کو وہ خدا تعالیٰ کی خاطر جلا دے، یہ بات تھی. لیکن اگر ہم مراد یہ بھی لے لیں کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو سچا نبی ہوگا، سچا رسول ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے کہ آسمان سے آگ اترے گی معجزے کے رنگ میں، نشان کے طور پہ، اور آنکھوں کے سامنے لوگوں کے اس قربانی کو کھا جائے گی، تب بھی جو ان کا اعتراض تھا وہ غلط کیوں بنتا ہے اس کا ذکر اب آگے آنے لگا ہے. اللہ فرماتا ہے قل، تو کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قد جاءکم، آ چکا تمہارے پاس، رسولن، خدا کے رسول، یعنی کہ تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں، من قبلی، مجھ سے پہلے بھی، بالبیناتی، بینات کے ساتھ، کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ، وبالذی، اور اس کے ساتھ بھی جو قلتم، تم نے کہا، یعنی جس قسم کی باتیں تم کر رہے ہو کہ آسمان سے جو ہے وہ آگ گرے اور آ کے اس کو اچک کے لے جائے، یا یہ کہ بھسم کر دے اس قربانی کو، تو بقول تمہارے ہاں اس قسم کے رسول گزر چکے ہیں. فرمایا فلیما قتلتموہم، پھر تم نے کیوں ان کو قتل کرنے کی کوششیں کی، پھر تم نے کیوں ان کی مخالفتیں کی، جبکہ تمہارے اپنے قول کے مطابق وہ تو خدا کے سچے نبی بنتے ہیں. ان کنتم صادقین، اگر تو یہ کہ تم سچے ہو تو جواب دو اس بات کا. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فٹ نوٹ دیا ہے. آپ فرماتے ہیں یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بھی قربانی خدا کے حضور پیش کی جائے اس کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آسمان سے آگ برستی ہے اور اس قربانی کو کھا جاتی ہے. پس اس کے مطابق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ایسی قربانی کر کے دکھا جس پر براہ راست آگ آسمان سے نازل ہو اور اسے کھا جائے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر سچے رسول کی یہی نشانی ہے تو تمہارے قول کے مطابق پہلے رسولوں کے وقت بھی قربانیاں ہوتی تھیں اور آگ آسمان سے اتر کر اسے کھا جاتی تھی تمہارے قول کے مطابق، تو اس کے باوجود تم نے ان انبیاء کی شدید مخالفت کیوں کی؟ ایک اس کی تفسیر آیت کی یوں بھی کی جاتی ہے کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں تو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ ہم کھا نہیں سکتے، بلکہ جو قربانی کی جائے خدا کی خاطر اس کو بھسم کر دیا جائے آگ میں، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا لیتے ہیں.
پس جب تک مسلمانوں کو اس قسم کی تعلیم نہیں دی جاتی جو ہمیں دی گئی، یعنی کہ جب تک وہ ہماری تعلیم پر عمل نہیں کرتے، ہم ان کے رسول پر ایمان نہیں لا سکتے. یہ بھی ان کا اعتراض بنتا تھا، اور اس کا بھی وہی جواب بنے گا کہ اگر تو یہی بات ہے کہ جو تمہاری تعلیم آئی تو تمہارے پاس بہت سے ایسے رسول آئے جو اسی تعلیم کی بار بار آ کے تمہارے درمیان تجدید کرتے تھے، لیکن تم نے پھر بھی ان کی مخالفت کی. بس جس طرف سے بھی دیکھیں یہود مورد الزام ٹھہرتے ہیں. فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر تو جھٹلایا جائے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا انکار کیا جائے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، فقط تو ضرور یا یقیناً کذبا جھٹلائے جا چکے ہیں، رسول من قبل کا، آپ سے پہلے بھی رسول جو گزرے ہیں ان کا بھی تو انکار کیا گیا ہے. جاؤ، وہ آئے تھے، بالبیناتی، کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ، والزبری، اور صحیفے. یہ جو لفظ زبر ہے یہ در حقیقت زبرن سے نکلا ہے، اور زبرن سے لفظ بنتا ہے زبور، اور یہ زبور ہی کی جمع ہے زبر. زبور کا جو لفظ ہے وہ در حقیقت حضرت داؤد علیہ السلام کو جو صحیفہ ملا، ان کے جو مجموعہ تھا الہام اور وحی اور کشوف کا، اس کو زبور کہتے ہیں. اور زبور کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس کے اندر کوئی شریعت کے احکام نازل ہوئے ہوں، بلکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی جس کو تورات کہتے ہیں، اسی کے محاسن بیان کیے گئے تھے، اسی کی خوبصورتی بیان کی گئی تھی، اسی کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالی گئی تھی. جس طرح پر مسیح موعود علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے الہام اور کشف اور وحی عطا فرمائے، وہ ان میں کوئی شرعی حکم نہیں تھا کہ شریعت میں کوئی نئی چیز ایڈ ہو رہی ہے یا کوئی اس میں سے چیز سبٹریکٹ ہو رہی ہے، بلکہ اس کا بھی یہی کام تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، یعنی شریعت قرآن، اس کے محاسن، اس کی خوبصورتی، اس کی اہمیت کو بیان کرے. پھر یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکتاب المنیر، اور روشن کتاب، یعنی کہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ یوں کیا، پس اگر انہوں نے تجھے جھٹلا دیا ہے، یعنی اہل کتاب نے تجھے جھٹلا دیا ہے، تو تجھ سے پہلے بھی تو رسول جھٹلائے گئے تھے، وہ کھلے کھلے نشان اور الہی صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے. یہاں پہ زبور کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ زبور جیسا میں نے بتایا زبرن سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی تحریر، کوئی لکھی ہوئی چیز، کوئی تحریر یا کتاب. اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ علم کے منبع کی حفاظت جو چیز کرے اور اس کی زیبائش، اس کی خوبصورتی کو بیان کرے. جس طرح ہم مثال کے طور پہ کسی کتاب کے اوپر غلاف چڑھاتے ہیں، جس طرح قرآن کے اوپر ہم غلاف چڑھاتے ہیں، یا کسی اور اہم کتاب کے اوپر غلاف چڑھائیں، تو وہ اس کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے اور وہ اس کی خوبصورتی کو بھی نکھار کے سامنے لے کر آتی ہے. بس زبور کا اپنا جو مطلب تھا وہ بھی یہی تھا کہ یہ علم کا منبع، اور یہاں پہ علم کے منبع سے مراد ان کی شریعت تھی یہودیوں کی، جس کو تورات کہتے ہیں. کہ زبور ایک ایسی کتاب تھی یا ایسے صحیفے تھے انبیاء کے جو تورات کی جو شریعت تھی اس کی خوبصورتی اور اسی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پہ نازل کیے. اس آیت سے لیکن ایک اور نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ ان کو بینات دیے گئے، کھلے کھلے نشان. اب یہ جمع کا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا. پھر اسی طریقے سے زبر فرمایا، زبور نہیں فرمایا. صرف زبور ایک کو کہتے ہیں، زبور کی جمع ہے، یعنی کئی صحیفے. لیکن آگے فرمایا کتاب المنیر، کتاب ایک فرمائی، واحد کا لفظ استعمال فرمایا. اس سے جو نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں آنے والے جتنے بھی انبیاء آئے ان کو، ہر رسول کو، ہر نبی کو کھلے کھلے نشانات دیے گئے. علاوہ اس کے ان میں سے بہتوں کو الگ سے صحیفے بھی دیے گئے، جس طرح داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی طرح پر ذکر آتا ہے. لیکن وہ سب کے سب ایک کتاب، یعنی ایک شریعت، ایک قانون کے تابع تھے. وہ شریعت اور وہ قانون در حقیقت موسیٰ علیہ السلام ولی تورات جو ہے، جس کو تورات کہتے ہیں، شریعت موسوی، اس کے یہ سب انبیاء پابند تھے. ٹھیک اسی طریقے پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام شریعت محمدیہ یعنی قرآن پاک کے تابع آئے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے
کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ہر جان، ذائقہ کہتے ہیں چکھنے والی، الموت وفات، یعنی ہر جان جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اس کو بالآخر وفات لازم ہے۔ اور اس آیت ہی کی تشریح کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا، اس آیت کو دوسری آیات کے ساتھ مد نظر رکھے، فرمایا کہ غیر طبعی طور پہ جو لمبی زندگی ہوتی ہے، جس طرح غیر عمدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 2000 سال سے زندہ ہیں اور ابھی بھی پتہ نہیں مزید کتنے سال، کتنی صدیاں، کتنے ہزار ان کو مزید ملیں گے، کیونکہ ابھی تک تو اترے نہیں ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو اس قسم کی غیر طبعی طور پہ جو اتنی لمبی زندگی ہوتی ہے وہ بھی ایک رنگ میں ہمیشگی کا مطلب اپنے اندر رکھتی ہے غیر طبعی طور پہ۔ بس یہ آیت بھی اس بات کو لازم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہو۔ ایک نقطہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قرآن پاک میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کے واپس آئیں گے۔ اگر بفرض محال غیر عمدیوں کی تشریح مان بھی لی جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا، بل رفعہ اللہ الیہ، جیسا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی صورت میں یہ آیت بڑی ڈیٹیل سے ہم کور کریں گے۔ بل رفعہ اللہ الیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بوقت سلیب، بقول ان کے غیر عمدیوں کے، جب سلیب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت آسمان پہ اٹھا لیا۔ اگر ان کی اس تشریح کو مان بھی لیں تو کہیں پہ بھی قرآن پاک میں یہ نہیں آتا، نہ ہی کسی حدیث میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جسم سمیت آسمان سے نیچے بھی اتریں گے۔ ایک بھی صحیح حدیث نہیں جس میں اس قسم کا ذکر ہو۔ بس اگر ان کی تشریح کو مان بھی لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا بھی لیا ہے اور وہ جنت میں ہے، جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو جنت میں دیکھا معراج کے وقت، تو ان کا کہیں پہ بھی دوبارہ واپس اسی جسم کے ساتھ آنے کا ذکر نہیں ملتا۔ بس لازمی طور پہ ماننا پڑے گا کہ اگر اٹھائے بھی گئے تو پھر اب ان کے لیے موت لازمی ہے، کیونکہ اوپر ہی وفات پائیں گے، نیچے تو نہیں آ سکتے۔ لیکن آسمان پر کسی کو موت دیے جانے کا ذکر نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ آسمان پر کسی کو اٹھائے پھر وہاں پہ وفات بھی دے دے، کیونکہ اگلے جہاں میں یعنی کہ جنت میں موت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں۔ بس غیر عمدی کی جو تشریح ہے اس سے قرآن پاک باطل ٹھہرتا ہے، اور جو جماعت احمدیہ تشریح پیش کرتی ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی نیابت میں خلفاء، اس سے قرآن پاک میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں رہتا اور قرآن پاک کی شان بیان ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا، انما کا مطلب ہوتا ہے اور یقیناً، توفونا تم دیے جاؤ گے، پورے دیے جاؤ گے، مکمل طور پر دیے جاؤ گے، بھرپور دیے جاؤ گے۔ اجورکم اجر کی جمع ہے جو تمہارا اجر بنتا ہے۔ فرمایا تمہارے اعمال کے مطابق جو تمہارا اجر بنتا تھا تم لوگوں کو پورا تمہارے کاموں کا اجر دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے روز۔ فمن زحزح کا مطلب ہوتا ہے دور رکھا گیا۔ فمن زحزح پس جو کوئی بھی دور رکھا گیا ان الناری آگ سے، وادخل الجنۃ اور جنت میں داخل کیا گیا، فقط فازا تو یقیناً کامیاب ہو گیا۔ پس جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے عذاب سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا وہی کامیاب ہے۔ فرمایا ومل حیات الدنیا، اور اس دنیا کی زندگی کیا ہے، الا متاع الغرور، کچھ بھی تو نہیں ہے سوائے متاع الغرور کے۔ متاع کہتے ہیں عارضی فائدہ، اور الغرور عربی میں کہتے ہیں دھوکا۔ فرمایا اس دنیا کی زندگی ایک عارضی فائدے اور دھوکے کے علاوہ اور کیا ہے۔ پھر فرمایا لَتُبْلَوُنَّ، یہاں پہ لام جو ہے یہ شدت دینے کے لیے آیا ہے، بتانے کے لیے آیا ہے کہ ضرور، لَتُبْلَوُنَّ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، ابتلا میں ڈالے جاؤ گے۔ یہ لفظ در حقیقت ابتلا والا ہے۔ فرمایا تم ضرور آزمائے جاؤ گے، کن باتوں میں؟ فرمایا فی اموالکم، تمہارے اموال کے متعلق تمہیں آزمایا جائے گا، یعنی مالی قربانیاں تمہیں کرنی پڑیں گی۔ وانفسکم، اور اپنی جانوں کے متعلق آزمائے جاؤ گے، یعنی تمہیں جانی قربانی بھی پیش کرنی پڑے گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور ضرور تم سنو گے۔ یہ سمع سے نکلا ہے، سمع کہتے ہیں سننا، جس طرح فرماتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمیع علیم، تو یہ وہی لفظ سمیع ہی سے نکلا ہے، مطلب ہوتا ہے سننا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، تم ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا،
تکلیف دہ باتیں، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں تم سنو گے. لہذا اس دور میں جتنی زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف جتنا زیادہ پروپیگنڈا اہل کتاب کی طرف سے اور مشرکوں کی طرف سے ہوا ہے، شاید ہی اور کسی قوم کی طرف سے کسی اور قوم کے خلاف ہوا ہو. بس یہ پیشن گوئی بھی جو تھی قرآن پاک کی ببانگ دوہل پوری ہوئی. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً ذَلِكَ یہ بات مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، عزم الامور میں سے ہے. عزم الامور کہتے ہیں با ہمت کام. یہاں پہ تفسیر میں جو میں یہ بات بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ امتحان کی جو اغراض بیان کی گئی ہیں وہ 4 باتیں ہیں. جو جن امتحانوں کا یہاں پہ ذکر تھا کہ اموال میں بھی امتحان لیا جائے گا، نفوس کے ذریعے سے بھی امتحان لیا جائے گا، تو ایماندار یہ جو ابتلا آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، یہ 4 وجوہات کی وجہ سے آتی ہیں. یعنی کہ ان کے 4 مقصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جن کا کمزور ایمان ہے اور وہ جن کا قوی ایمان ہے، پختہ ایمان ہے، ان میں ایک فرق ثابت ہو جائے. یعنی منافق میں اور مومن میں ایک امتیاز قائم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے. اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ جب چندے کی باری آتی ہے تو جو مومن ہوتے ہیں وہ کسی قسم کا انقباز نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں ایک اور نیکی کی طرف اللہ تعالیٰ پکار کے بلا رہا ہے تو کیوں نہیں. لیکن جو بھی منافق ہوگا اس کے دل میں اسی قسم کے خدشات آئیں گے جو اس کو مالی قربانی کرنے سے روک لیں گے اور وہ نہیں کرے گا. آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے کہ آلموسٹ ہر روز ہی یا ہر دوسرے یا تیسرے دن مالی قربانی کا بار بار میں ذکر کرتا ہوں. در حقیقت میں ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. اسی وجہ سے ہر دوسرے یا تیسرے صفحے کے اوپر قرآن پاک میں جا بجا مالی قربانی کا ذکر آتا ہے. لہٰذا وہ لوگ جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں ان کو قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے. میری اپنی کوئی حیثیت نہیں، میرا اپنا کام صرف اتنا ہے کہ جو قرآن کا پیغام ہے اس کو عوام تک پہنچاؤں. ایک شخص نے خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں خط لکھا کہ حضور آپ بار بار مالی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، غیر احمدی ہم پہ اعتراض کریں گے، ہمیشہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ مالی قربانیوں کو ذکر کر رہی ہوتی ہے. حضور نے فرمایا اگر کرتے ہیں تو کرتے رہے. جب ایک بات خدا تعالیٰ نے بار بار فرمائی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی سنت سے ہٹ کر کوئی کام کریں. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. فرمایا کہ ایک تو یہ طریق ہے، وجہ ہوتی ہے امتحان کی کہ کمزور ایمان اور قوی ایمان والوں میں امتیاز قائم ہو جائے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے ان قربانیوں کے ذریعے سے اپنے ایمان میں مزید ترقی کر سکیں. تیسری وجہ ان قربانیوں کے آنے کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جن کا امتحان لیا جا رہا ہے ان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ کتنے پانی میں ہیں، کہ ان کا معیار کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق اگر جب ان کو کوئی کمی بیشی اپنے ایمان میں اپنے عمل میں دکھائی دے تو وہ پھر اس کی درستگی کر سکیں. اور چوتھی بات یہ کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ کی نظر میں وہ اعلیٰ القاب یعنی اعلیٰ ٹائٹلز اور اسی طریقے سے انعام و اکرام جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر میں پھر واجب ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی ہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا میثاق الذین، میثاق یعنی کہ وعدہ، الذین لوگوں سے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی. وہ وعدہ کیا تھا؟ فرمایا لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے. لَتُبَيِّنُنَّهُ کا مطلب ہے کہ تم ضرور اس کو بیان کرو گے، کھول کھول کر بیان کرو گے، للناس لوگوں کے لیے. اب سوال یہ تھا کہ کیا چیز ہے جس کو کھول کھول کر بیان کرنے کا ذکر ہے. یہاں پہ در حقیقت جو اقوام کو تعلیم دی گئی تھی، جو ان کو ان کے انبیاء نے آ کے تعلیم دی تھی توحید کی اور اسی طریقے پہ ان کے مذہب کی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان لوگوں کے ساتھ وعدہ تھا کہ تم لوگ نبی کے کام میں اس کی مدد کیا کرو گے. لَتُبَيِّنُنَّهُ دوسرے لوگوں کے لِلنَّاسِ کہ تم دوسرے لوگوں کے سامنے ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں. جس طرح پر تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، اس بات کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ مدینے کے لوگوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کرتے کہ ہماری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آئیں گے، محمد نام کا ایک نبی آئے گا
اور وہ اس علاقے میں آئے گا اور وہ اتنی بڑی شان کا نبی ہوگا کہ جس شان کا نبی پہلے کبھی کوئی ہوا نہیں, اور وہ مثل ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اور جب آئیں گے تو ان کے ساتھ 10,000 صحابی بھی ہوں گے اور ان کو شریعت بھی دی جائے گی. مطلب وہ تمام باتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں پوری ہونی تھی ان کی تفصیل ان کے اپنی کتابوں میں موجود تھی, جس کا وقتاً فوقتاً یہ لوگ ذکر دیگر مسلمانوں یا مدینے کے دوسرے باشندوں کے سامنے کرتے رہتے تھے. جب کرتے تھے تو وہی لوگ آ کے مسلمانوں کو بتاتے, یا یہ کہ انہی میں سے لوگ بعض مسلمان ہو جاتے, تو پھر انہی یہودیوں کے جو علماء تھے وہ ان کو زجر کرتے, ان کو ڈانٹتے اور کہتے کہ کیوں تم ہمارے مذہب کی باتیں جا کے ان کو بتاتے ہو, کیونکہ اس کے نتیجے میں تو پھر وہ ہم سے جھگڑا کریں گے. یہی باتیں وہ خدا کے حضور پیش کر کے ہمارے خلاف ڈگری لے لیں گے کہ یہود جو ہیں وہ غلط کرتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس پیشن گوئیاں موجود تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آ لیں گے. بس اس آیت میں بھی اسی قسم کے بیہیویئر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا, وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور اسے چھپائیں گے نہیں, لیکن یہ چھپاتے تھے. فرمایا فَنَبَذُوهُ, پس انہوں نے پھینک دیا اسے, نبذ کہتے ہیں پھینکنا, نَبَذُوهُ, انہوں نے پھینک دیا اسے, وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, وَرَاءَ پیچھے, ظُهُورِهِمْ اپنی پیٹھوں کے, یعنی اپنی پشت کی طرف پھینک دیا, اپنے سے پیچھے پھینک دیا. یہ جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ یہ کام کریں گے, اس کی خلاف ورزی کر کے اس وعدے کا کچھ بھی پاس نہ رکھا, گویا اس طرح کیا کہ اٹھا کے اسے اپنے پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ, اور خرید لیا اس کے ذریعے سے, ثَمَنًا قَلِيلًا, تھوڑی سی قیمت, ثَمَنًا کہتے ہیں قیمت کو, قلیلہ تھوڑی سی, یعنی کہ بالکل معمولی دنیاوی مفاد کی خاطر انہوں نے اپنی جو تعلیمات تھی ان کو بیچ ڈالا اور خدا سے کیے ہوئے عہد توڑ دیے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, پس کیا ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون, لا تحسبن, گمان نہ کرے, الذین, وہ لوگ, یفرحون, جو خوش ہو رہے ہیں, بما اتوا, اس پر جو وہ لائے, یعنی کہ اپنے کاموں پر, اپنی کارستانیوں پر خوش نہ ہوں. وَیُحِبُّونَ, اور وہ پسند کرتے ہیں, ان یحمدوا, کہ یحمدوا کہتے ہیں اس کی تعریف کی جائے, لیکن جمع کا صیغہ ہے تو مراد ہوگی کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے. بما لم یفعلوا, اس بارے میں جو انہوں نے کیا بھی نہیں. کام تو کوئی اور کرے, اچھے کام کوئی اور کرے, مارکا کوئی اور مارے, اور اس قسم کے لوگ بیچ میں آ کے یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو. فلا تحسبنہم, پس گمان نہ کریں وہ لوگ, فلا تحسبنہم, پس وہ لوگ ہرگز گمان نہ کریں, بمفازتن, بمفازتن, مفازہ کہتے ہیں بچ جانا. فرمایا کہ ایسے لوگ گمان نہ کریں کہ وہ بچ جائیں گے, کس چیز سے؟ من العذاب, عذاب سے. یعنی وہ لوگ جو اس بات کی متمنی ہوتے ہیں کہ کام کوئی اور کرے اور کریڈٹ وہ لے جائیں, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تنبیہ کی ہے. فرمایا ایسے لوگوں کو پھر عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. وہ یہ نہ سوچے کہ وہ پھر عذاب سے بچ جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے, دردناک عذاب ہے. آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وَلِلَّهِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے, ملک السماواتی, آسمانوں کی بادشاہت, والارض, اور زمین کی بادشاہت. آسمانوں کی بادشاہت سے مراد روحانی بادشاہت بھی لی جا سکتی ہے, اور زمین کی بادشاہت سے مراد زمینی بادشاہت یعنی دنیاوی بادشاہت بھی مراد لی جا سکتی ہے. در حقیقت اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو, جو روحانی نعمتیں ہیں یا جو دنیاوی نعمتیں ہیں, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. بس اللہ ہی ہے جو دیا کرتا ہے. لہٰذا جو اہل دنیا ہیں, جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ان کی فکر نہ کرو, خدا سے پختہ تعلق جوڑو. اس کے نتیجے میں خدا نہ صرف تمہیں روحانی دنیا کا بادشاہ بنا دے گا بلکہ اس دنیا کا بھی بادشاہ بنا دے گا. گویا یہی بات مسلمانوں کے ساتھ پیش آئی جب انہوں نے خدا تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا, اس کے لیے قربانیاں پیش کیں, تو اللہ تعالیٰ نے روحانی دنیا کا تو بادشاہ ان کو بنایا ہی بنایا, بلکہ ایک وقت میں دنیاوی بادشاہتوں کو بھی ان کے تابع کر دیا. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ تو ہر بات پر کامل قدرت رکھنے والا ہے. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں, آیت نمبر 191. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان فی خلق السماوات, یقیناً آسمانوں کی تخلیق میں, آسمانوں کو بنانے میں, والارض, اور زمین کو بنانے میں,
واختلاف اللیل والنہاری، اور عدلنے بدلنے میں رات اور دن کے، یعنی جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، اور یہ جو دائرہ ہے یہ چلتا چلا جا رہا ہے، ایک جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے تو پہلا واپس آ جاتا ہے۔ سورج چڑھتا ہے تو چاند غائب ہو جاتا ہے، چاند چڑھتا ہے تو سورج غائب ہو جاتا ہے۔ فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق میں اور اسی طریقے سے رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں کیا ہے؟ فرمایا لآیات، نشانات ہیں، لیکن کن کے لیے نشانات ہیں؟ فرمایا لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشان ہے۔ اب اس میں دو باتیں سمجھا دیں، ایک بات تو یہ سمجھائی کہ دنیاوی طور پر جو بھی ان باتوں سے فائدہ اٹھائے گا، ان میں غور کرے گا، فائدہ اٹھا لے گا، عقل والا ان کو ٹھہرایا۔ لیکن روحانی طور پہ بھی یہ بات سمجھا دی کہ روحانی طور پہ بھی ان باتوں سے فائدہ اٹھانے والے وہی ہوتے ہیں جو ان باتوں میں غور و فکر سے کام لیا کرتے ہیں، اور اصل میں در حقیقت عقل والے لوگ بھی وہی ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی باتوں کے اوپر غور و فکر کیا کرتے ہیں، لکیر کے فقیر نہیں ہوتے، بلکہ جب خدا ایک بات بیان کرتا ہے تو اس کی بات کے اوپر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور جگالی کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح جانور جب اس کو کوئی پٹھے ڈالے جائیں تو وہ بار بار منہ میں اس کی جگالی کرتا ہے، اسی طریقے سے عقل والے جو روحانی لوگ ہوتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے احکامات کی اپنے ذہن میں جگالی کرتے رہتے ہیں، اور کبھی اس رنگ میں اس تعلیم کے اوپر غور کرتے ہیں، کبھی دوسرے رنگ میں اس کے اوپر غور کرتے ہیں، اور اس طرح پر تعلیم کی مزید در مزید جو حکمتیں ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کھولتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ، ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ذکر الہی کا یہاں پہ مضمون شروع ہو گیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے ہوتے ہوئے بھی، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کی زبانوں پہ رہتا ہے۔ وعلی جنوبہم، اور اپنے جب پہلوؤں پہ لیٹے ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور کر رہے ہوتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی اس تخلیق میں۔ ان کا کہنا کیا ہوتا ہے جب وہ غور کرتے ہیں تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، ربنا ما خلقت، تو نے نہیں پیدا کیا، تو نے نہیں بنایا، ھذا، یہ سب کچھ، یہ کارخانہ دنیا، یہ کارخانہ کائنات جو ہے، اس کو تو نے ایسے ہی نہیں بنا دیا، باطلا، ھذا باطلا، تو نے اس کو جھوٹ کے طور پہ، فریب کے طور پہ، بغیر کسی مقصد کے نہیں بنایا۔ ان سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی لازمی طور پہ مقصد ہے، اور وہ مقصد یہی ہے، جس طرح اندھیرا آتا ہے تو روشنی چلی جاتی ہے، روشنی جب دن کی چڑھتی ہے تو اندھیرا چھپ جاتا ہے۔ فرمایا انسانوں کی حالت بھی اسی طرح ہی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں بدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی اوپر ہے اور کوئی نیچے ہے تو ان کی حالت یکساں نہیں رہتی، جو اوپر تھا وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ نیچے ہو جاتا ہے، اور جو نیچے تھے وہ اوپر ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر بعض لوگ جو مذہب سے دور ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ مذہب میں واپس آتے ہیں اور پہلے سے بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور وہ جو اب مذہب میں ہیں ممکن ہے کہ ان پہ کوئی ایسا دور بھی آئے کہ وہ مذہب سے متنفر ہو جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ بس اس میں بھی بڑے گہرے سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے۔ فرمایا سبحانہ کا، پاک ہے تو، اللہ تعالیٰ پاک ہے تو، فقینا، پس کی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچا، نہ ہمیں، فقینا، پس بچا ہمیں، عذاب الناری، آگ کے عذاب سے۔ اگلی آیت میں فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، انکا، یقیناً تو، من تدخل النار، جسے تدخل، تو داخل کر دے، النار، آگ میں، فقد اخزیتہ، پس ہو گیا وہ، اخزیتہ، تو نے اس کو ذلیل کر دیا، پس یقیناً وہ ذلیل ہو گیا، جس کو تو نے آگ میں داخل کیا پس یقیناً وہ ذلیل ہو گیا، یعنی کہ پس تو نے اس کو ذلیل کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، وما، اور نہیں، للظالمین، ظالموں کے لیے، پہلا والا لام جو ہے یہ لام تعلیل کے طور پہ آیا ہے، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار، مددگاروں میں سے کوئی۔ پھر فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، اننا، یقیناً ہم نے، اننا، یقیناً ہم نے، سمعنا، ہم نے سنا، منادیاً، منادی کہتے ہیں آواز دینے والے کو، پکارنے والے کو، جو منادی کرے۔ فرمایا، کہا کہ اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے آواز سنی ہے، ہم نے سنا ہے ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمانی، جو پکار رہا تھا، یا یہ کہ جو پکار رہا ہے، للایمان، ایمان کی خاطر،
یعنی کہ ایمان کی طرف پکارتا ہے، ایمان کی طرف ہمیں آنے کو کہتا ہے۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا ان آمینو، کہ ایمان لے آؤ، بی ربکم، تم اپنے رب پر، فآمنا، پس ہم ایمان لے کر آ گئے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، بخش دے، پس مغفرت فرما دے ہماری۔ کس بات سے؟ اس میں غفرہ کے لفظ کے بارے میں پہلے بتایا تھا، ڈھانپنے کا مطلب آتا ہے۔ مثلا اگر دودھ کی پیالی ہو، یعنی کہ پیالی ہو، اس میں دودھ بھرا ہوا ہو یا برتن ہو جس میں دودھ ہو، تو اگر اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھ دیں یا کوئی پرچ یا کوئی پلیٹ رکھ دیں، کوئی کور رکھ دیں، تو اس نے اس دودھ کو ڈھانپ دیا۔ اس کے لیے عربی زبان میں غفرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بس غفرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپنا، تو یہاں پہ بھی ڈھانپنے کا اصل مطلب ہے۔ کس چیز کو ڈھانپنے کا ذکر تھا؟ فرمایا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو۔ اس سے جو دوسرا اور ثانوی مطلب نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ بخش دے۔ اصل مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینے کا، لیکن ثانوی اس سے مطلب جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ بخش دے، کیونکہ گناہوں کو ڈھانپنے سے مراد یہی ہوتی ہے کہ گناہوں کو بخش بھی دے۔ فرمایا وَكَفِّرْ عَنَّا، کفر کہتے ہیں دور کر، انکار کر دینا یا دور کر دینا۔ کافر کو اسی لیے کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ سچ کو پرے کر دیتا ہے، سچ کا انکار کر دیتا ہے، گویا کہ اپنے ہاتھ سے سچ کو دور کر دیتا ہے یا خود کو سچ سے دور کر دیتا ہے۔ فرمایا وَكَفِّرْ عَنَّا، اور ہم سے دور کر دے، سیئاتنا، ہماری بدیاں، وَتَوَفَّنَا، اور ہمیں وفات دے۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہی لفظ ہے توفی۔ کوئی غیر عمدی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اس کا یہ ترجمہ نہیں کرتے اور ہمیں پورا پورا اٹھا دے۔ یہ وہی لفظ ہے توفا جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا، اور اس آیت میں تمام نیک لوگوں کے لیے آیا ہے۔ لیکن تمام نیک لوگوں کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی تمام انبیاء کے لیے جب بھی لفظ توفا آتا ہے تو ہر غیر عمدی عالم اس کا وفات کا مطلب دیتا ہے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو توفا سے مراد وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے والا لے لیتے ہیں۔ حالانکہ کوئی جواز نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ عربی زبان کے قاعدے کی خلاف ورزی کر کے، قرآن پاک کی آیات کی خلاف ورزی کر کے، ایویں بغیر کسی وجہ کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی بھی استثناء، ایکسیپشن قائم کی جائے۔ بس یہ آیت غیر احمدیوں کو ان پہ ثابت کرنے کے لیے کہ توفا کا مطلب وفات ہے، بہت ہی اعلیٰ آیت ہے۔ فرمایا وَتَوَفَّنَا، اور ہمیں وفات دے، مَعَ الْأَبْرَارِ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ جو مَعَ کا لفظ ہے، یہاں پہ بھی ایک بڑی دلچسپ بحث اٹھتی ہے۔ سورہ النساء، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے منڈے سے شروع کریں گے، اس میں آیت نمبر 70 میں یہ ذکر آتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں میں سے بناتا ہے۔ اب وہاں پہ ماں کا لفظ استعمال فرمایا، اور ماں کہتے ہیں ساتھ، کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور کیا ہی بہترین رفاقت ہے۔ غیر احمدی کہتے ہیں کہ دیکھو ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، میں مراد نہیں ہوتی کہ ان میں سے ہوں گے، بلکہ ان کے صرف ساتھ ہوں گے، یعنی کہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نبیوں میں سے نہیں ہوں گے۔ سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، خود صدیق نہیں ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، خود شہید نہیں ہوں گے، اور نیک لوگوں صالحین کے ساتھ ہوں گے، خود صالح نہیں ہوں گے۔ اس سے تو مسلمانوں کی کوئی بڑائی بیان نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو مسلمانوں کو زجر ہو گئی۔ مسلمانوں کی تو اس میں تحقیر بیان کی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، غیر احمدیوں کے نزدیک۔ حالانکہ اس آیت کا اگر وہی مطلب کریں، ماں کا ترجمہ ساتھ کا مطلب کیا جائے، تو پھر اس آیت کا ترجمہ بنے گا کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ جب بھی کسی نیک شخص کو وفات دے رہا ہو تو ہمیں بھی ساتھ ہی اٹھا لی۔ اس لیے یہ ماں کا لفظ اور توفا کا لفظ، یہ دو ایسے لفظ ہیں جن کے اوپر ہماری غیر احمدیوں کے ساتھ بحثیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے فکرے میں دونوں بحثوں کا حل نکال کے پیش کر دیا کہ ماں کا مطلب من بھی ہوتا ہے، سے بھی ہوتا ہے، اور توفا کا مطلب وفات ہی ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ربنا، اے ہمارے رب، وآتینا، اور ہمیں عطا کر، ما وعدتنا، ما جو وعدتا، تو نے وعدہ کیا، نا ہم سے، علی رسولک، اپنے رسولوں پر، یعنی اے ہمارے رب جو تو نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ بذریعہ اپنے رسولوں کے، ولا تخزنا، اور ہمیں رسوا نہ کریو، یوم القیامہ، قیامت کے روز۔ یہاں پہ رسولوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کا ذکر تھا، یہ در حقیقت وہی وعدہ ہے جس کو میثاق النبیین کہتے ہیں،
اور اس کا ذکر پیچھے جو ہے آل عمران کی آیات میں گزر چکا ہے. فرمایا انکا یقیناً تو لا تخلف المیعاد، لا تخلف، تو تخلفو کا مطلب ہوتا ہے خلاف ورزی کرنا. لا تخلفو، تو خلاف ورزی نہیں کرتا، المیعاد وعدے کی، وعدہ خلافی نہیں کرتا. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک نوٹ دیا ہے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں، تحریر فرمایا میثاق النبیین کے لیے دیکھیں سورت آل عمران آیت نمبر 82 اور سورت الاحزاب آیت نمبر 8. ان ہر دو آیات کی تفصیل میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 میں بیان کر چکا ہوں. پھر مزید تعریف فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں الا کے بعد لسانی رسول نہیں ہے بلکہ صرف رسول کا ہے. یہ الا فرضیت کا ہے اور مراد یہ ہے کہ انبیاء پر جس طرح تو نے فرض کر دیا تھا کہ وہ یعنی ان کی قومیں آنے والے رسول کی ضرور مدد کریں، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کی غلطی ہوگی، ورنہ اللہ تو بہرحال اپنے وعدے کے مطابق اپنے رسولوں کو غالب کیا کرتا ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 196 ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرماتا ہے فَاسْتَجَابَ، پس سن لیا، قبول کر لیا. فَاسْتَجَابَ، قبول کر لیا. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ، پس اس نے ان کی بات کو قبول کر لیا یا ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. ربہم، ان کے رب نے، انی، کہ یقیناً میں، لا اضیع، نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم، تم میں سے، من ذکرن، مردوں میں سے، او انسا، یا عورتوں میں سے. یہ فرمایا کہ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور کہا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ہرگز ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. یہ جو مرد ہو یا عورت کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بیان کر دیا، یہاں پہ اس وجہ سے بیان کیا تاکہ یہ بات قائم کر دے کہ مرد اور عورت در حقیقت اسلام کے مطابق ایک دوسرے کے برابر ہیں، ان کے حقوق بھی برابر ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی برابر ہیں، اور ان کا مقام بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہے. بس اگر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو نیکی کا میدان کھلا پڑا ہے. جو زیادہ نیکیاں بجا لائے گا وہ زیادہ آگے نکل جائے گا. بعض گھر ہوتے ہیں، کئی ایسے گھر ہوتے ہیں جن میں بیگمات جو ہوتی ہیں، بیویاں جو ہوتی ہیں، وہ زیادہ نیک ہوتی ہیں، زیادہ نیک عمل بجا لاتی ہیں، اور خامند جو ہیں وہ نیکیوں میں پیچھے ہوتے ہیں، نمازوں میں، چندوں میں، دوسری باتوں میں تھوڑے پیچھے رہتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں. بس بغیر کسی شک کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس گھر کی عورتیں اس گھر کے مردوں سے لازمی طور پہ آگے ہیں. ان کو روحانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کر دی ہے ان کے اپنے بندوں پر. بس اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون سمجھایا کہ جہاں تک مقام کی بات ہے، جہاں تک خدا کی نظر میں مقام کی بات ہے، اس لحاظ سے مرد کیا عورت کیا کوئی فرق نہیں، سب خدا کی نظر میں ایک برابر ہیں. فرمایا بعضکم من بعض، تم میں سے بعض کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مناسبت رکھتے ہیں. فرمایا فالذین، پس وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور وہ نکالے گئے، خارج کیے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واوذوا، اور وہ اذیت دیے گئے، فی سبیلی، میرے راستے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیف دیے گئے، وقاتلوا، اور انہوں نے قتال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے دفاعی جنگیں لڑیں، وقتلوا، اور وہ شہید کیے گئے، قتل کیے گئے. لأکفرن، تو ضرور میں دور کر دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی بدیاں، جو کمزوریاں، خطائیں، بدیاں ان سے ہوئیں، سرزد ہوئیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میری خاطر وہ ہجرت کرتے ہیں اور اپنے گھروں سے نکالے جاتے ہیں اور اذیت میرے راستے میں دیے جاتے ہیں، پھر یہ کہ وہ میری خاطر میرے راستے میں دفاعی جنگیں بھی لڑتے ہیں اور پھر شہید ہو جائیں، تو ایسے لوگوں کی جو خطائیں، بدیاں جو ان سے پہلے ہو چکی، اللہ فرماتا ہے میں ان کو سب دور کر دوں گا، ان کو معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو داخل کروں گا، جناتن، جنتوں میں، جنت نہیں فرمایا، جنات فرمایا، کہ ان کو باغات میں، جنتوں میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. اور یہ سب کچھ کس لیے ہوگا؟ فرمایا ثواب من عند اللہ، یہ بطور ثواب کے ہے اللہ کی طرف سے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. واللہ، اور اللہ تعالی،
اندہو جو اس کے پاس ہے، حسن الثواب بہترین ہے بطور ثواب کے، یعنی اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ پھر آگے فرمایا لا یغرنک تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا بات دھوکے میں نہ ڈالے؟ فرمایا تقلب الذین، تقلب کہتے ہیں آنے جانے کو، جس طرح انقلاب کا مطلب ہوتا ہے نا پلٹا کھا جانا، اسی طریقے سے اسی سے یہ لفظ نکلا ہے، تقلب کہتے ہیں پلٹا کھا جانے کو، اور اسی سے دل بھی لفظ نکلا ہے جس کو ہم عربی میں قلب کہتے ہیں، اور قلب جسم کے اس عضو کو کہتے ہیں جس کی حالت کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ اس بات کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اشارہ ہے، آپ نے اپنی انگلیوں کو یعنی کہ اپنی درمیانی انگلی کو اور انڈیکس فنگر کو، ان دونوں کو ساتھ ملا کے کہا کہ ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جب چاہے جس کے دل کو پلٹا دینا چاہے تو وہ پلٹ دے۔ پس یہ جو تقلب ہے، اس سے اس حدیث کا مضمون ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ اگر کوئی بدی کے راستے پہ چل رہا ہے تو خدا سے اگر صدق کے دل کے ساتھ توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حالت کو بدل دے گا اور نیکیوں کی طرف اس کو راغب کر دے گا۔ اور اگر کوئی نیک شخص اپنے اندر تکبر وغیرہ کی باتیں پیدا کر لے، چاہے علم میں کتنا ہی بڑا ہوا کیوں نہ ہو، نیک اعمال ہی کیوں نہ بجا لاتا ہو، لیکن اگر اس میں تکبر ہو جائے کہ جی میں نے کالج پڑھا ہوا ہے، میں نے یونیورسٹی پڑھی ہوئی ہے، میں فلاں ہوں یا میں ڈھمکاں ہوں، اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں خدا کو پسند نہیں، اس قسم کی باتیں انسان کو خدا سے دور لے کے جانے والی ہوتی ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، وہ پلٹا کھا جاتے ہیں، اور بدلنے والا اللہ نہیں، ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جن کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ ایک انسان زہر کھائے، اس کے نتیجے میں مر جائے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اسے مار دیا، یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود اپنے ہاتھ سے زہر پیا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس زہر کے پینے کے نتیجے میں جو اثر ہونا تھا یعنی موت واقع ہونی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہونی دی۔ اسی طریقے پر لوگوں کے دلوں کو بدلنے کا بھی جو ذکر تھا وہ اس لفظ قلب میں آ گیا۔ فرمایا لا یغرنک، تجھے دھوکے میں نہ ڈالیں، تقلب الذین، ان لوگوں کا آنا جانا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں میں۔ مراد یہ تھی کہ یہ جو لوگ ہوتے تھے عیسائی وغیرہ یہود وغیرہ، تو یہ تجارت کی غرض سے کبھی اس بستی آتے کبھی اس بستی جاتے، اور ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ بڑے اثر و رسوخ رکھنے والی قومیں ہیں۔ تو فرمایا ان کا اس طرح سے شہروں میں آنا جانا مختلف اغراض کی خاطر آپ کو یعنی کہ مسلمانوں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام مسلمانوں کو یہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ فرمایا متاع قلیل، تھوڑا سا عارضی فائدہ ہے، یہ دنیاوی تجارتیں جو ہوتی ہیں، دنیا میں جو لوگ آتے جاتے ہیں یہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، یہ تو تھوڑے سے عارضی فائدے والی باتیں ہیں۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا لاکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم اپنے رب کا، ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا لہم جنات تجری، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، نزلا، مہمانی کے طور پہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، بہترین ہے، للابرار، نیک لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ ایک نہایت ہی خوبصورت نقطہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، وہ نقطہ یہ تھا کہ دیکھو نیک لوگوں کے مدارج دو قسم کے ہوا کرتے ہیں، ایک وہ جو عرف عام میں نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں، نیک اعمال بجا لاتے ہیں، خدا کا تقوی اختیار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی بہت بہت اوپر کا درجہ ہے، لیکن فرمایا ان کی بھی دو قسمیں ہیں، نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو قسمیں ہیں، دو مدارج ہیں، ایک وہ جن کو ہم متقی کہتے ہیں، جس طرح کی ساتھ میں فرمایا الذین اتقوا ربہم، یہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے نزلن ہے، نزلن کہتے ہیں مہمانی کو، یعنی جب آپ کسی کو دعوت پہ بلائیں، ان کے لیے کھانے پینے کی جو چیزیں تیار کی جائیں اس کو نزل کے لفظ سے استعمال کیا جاتا ہے، نزلن یعنی بطور مہمانی ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں۔ فرمایا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے،
اس میں یہ اشارہ سمجھا دیا کہ متقی کا درجہ چھوٹا ہے، ان کو نعمتیں ملیں گی اللہ کی طرف سے، گویا کہ اللہ خود نہیں دے رہا بلکہ اللہ اپنی طرف سے بھجوا رہا ہے۔ ابرار دوسرا درجہ ہے جو زیادہ بڑا درجہ ہے، یعنی کہ یہ زیادہ نیکی میں بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا وما عند اللہ، یہاں پہ من عند اللہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے، یہاں پہ فرمایا اللہ کے پاس جو ہے، گویا کہ ابرار اللہ کے پاس بیٹھ کر کھائیں پئیں گے، جو بھی ان کی دعوت ہوگی وہ اللہ کے پاس بیٹھ کر ہوگی۔ اور متقی جو کم درجے والے تھے، ان کم درجے کے نیک لوگ تھے، ان کے لیے فرمایا کہ ان کو اللہ کی طرف سے پہنچ جائے گی جنت میں جہاں کہیں بھی ہوں گے، لیکن ابرار جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھیں گے، ان کو اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا اور پاس بیٹھ کے ان کو اللہ تعالیٰ سے یہ نعمتیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے فرمایا دعا یہ سکھائی توفنا مال ابرار، اعلیٰ درجے کی دعا سکھائی، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کیجیے کہ جب تو ہمیں وفا دے تو ہم ابرار میں شامل ہوں، تاکہ ہمیں تیرا قرب نصیب ہو، تیرے پاس بیٹھنا نصیب ہو، نہ یہ کہ دور دور سے بس ہمیں جو ہے وہ ایک دیدار سا ہو رہا ہو، ایک جھلک سی دکھائی دے رہی ہو اور دور دور سے بس ہماری مہمانی ہو۔ یہ دوری والا جو مضمون ہے اس کو بیچ میں سے ہٹا دیا ابرار کے لیے، اور یہ دعا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے چند آیات پہلے سکھائی، توفنا مال ابرار۔ فرمایا اگلی آیت میں وَإِنَّا، اور یقیناً من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے ہیں، اور یقیناً اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، لمن، جو ضرور، یؤمنو، ایمان لاتا ہے، باللہ، اللہ پر، وما انزل الیکم، اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الیہم، اور اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتے ہوئے، لا یشترون، نہیں خریدتے وہ، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابل پر یا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے، ثمناً قلیلا، کوئی تھوڑی قیمت۔ مراد یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت پہ بیچتے ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ بیچتے ہی نہیں ہیں۔ اولئک لہم، یہی تو ہیں جن کے لیے ہے، اجرہم، ان کے اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ سریع ہے، سریع کہتے ہیں تیز، بہت سرعت سے کام لینے والا، الحساب، حساب لینے میں۔ جب برے لوگوں کے لیے، کفار کے لیے سریع الحساب کا لفظ آتا ہے تو مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب جلد جلد کر کے ان کو جلد سزا دے گا۔ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر پکڑ اس کی بڑی جلدی ہوتی ہے، جلد پکڑتا ہے، لیکن جب مومنوں کے لیے یا نیک لوگوں کے لیے سریع الحساب کا لفظ آئے تو مراد ہوتی ہے کہ جلد جلد حساب کر کے ان کو جلد ان کی نیک باتوں کا اللہ تعالیٰ اجر، ثواب جو ہے وہ ان کو پہنچا دے گا۔ اس آیت میں در حقیقت یہ پیشن گوئی بھی موجود ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ کئی عیسائی اور یہودی ایک وقت آئے گا اسلام قبول کر لیں گے۔ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دور میں اسلام کی حقیقی نمائندگی کرنے والی جماعت ہے، جس کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک رویا یا کشف کا ذکر اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد نمبر 3 میں فرمایا۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم حضور کا، آپ نے تحریر فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ گویا ملک کے انگلستان میں کسی جگہ پہ ہیں اور آپ انگریزی زبان میں خطاب کر رہے ہیں اور سفید پرندے آپ کے پاس آ رہے ہیں جن کو آپ پکڑ رہے ہیں، اور اس کی تعبیر یہ تھی، جو تعبیر آپ نے کی وہ یہ تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب آپ کا پیغام ملک کے انگلستان تک پہنچے گا بھی انگریزی زبان میں، اور اس کے نتیجے میں یہ سفید فام قومیں جو ہیں، یہ یعنی کہ جن کی جلد کا رنگ سفید ہے، یہ لوگ جوک در جوک اسلام احمدیت میں داخل ہوں گے۔ لہٰذا اسی مضمون، اسی پیشن گوئی کی بہت بڑی جو صداقت تھی وہ تب ہماری نظر میں آئی جب خلفاء انگلستان گئے۔ مثلا خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلستان گئے، پھر اسی طریقے سے خلیفہ ثالث رحمۃ اللہ علیہ گئے، پھر خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہجرت کر کے ادھر ہی موو ہو گئے، پھر خلافت خامسہ بھی ادھر ہی ہے۔ تو اس طرح پر یہ پیشن گوئی پوری ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اسی کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی گئی ہے
جماعت نے ڈاکیومنٹری بنائی ہے جو آپ اپنی اسکرین کے اوپر اس وقت اس کا وہ جو لنک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور میں اس ڈاکیومنٹری کا جو جماعت میں نام ہے وہ ہے وائٹ برڈز آف ہارٹلے پول. تو وہ لوگ جنہوں نے یہ ڈاکیومنٹری ابھی تک نہیں دیکھی، میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ڈاکیومنٹری ضرور یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں. MTA کے اوپر جو جماعت کی ویب سائٹ ہے الاسلام کی، اس پہ جا کے آپ بے شک دیکھ لیں یا یوٹیوب پہ دیکھ لیں. آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح پر قرآن پاک کی یہ پیشن گوئی اور مسیح موعود علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں پورا کیا اور کرتا چلا آ رہا ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ بھی عیسائی، زیادہ تر اس ملک میں بسنے والے عیسائی اور یہودی ہیں، اکثریت ان کی ہے. اور جب اکثریت کی ہم بات کر رہے ہیں تو اکثریت ہی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اسی طریقے سے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے مختلف انبیاء کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور یہ کہ یہ لوگ ایک وقت آئے گا کہ ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، احمدی ہو جائیں گے. سوال یہ کہ ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ بس تبلیغ کی طرف ہمیں اس آیت سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے اور ان تک پیغام پہنچانا چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اصبروا، صبر سے کام لو، وصابروا، اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، رابطوا کا مطلب ہوتا ہے اپنی سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ گھوڑے باندھ کے رکھو. یعنی کہ اگر کبھی بھی دشمن اٹیک کرنے آئے تو یہ نہ ہو کہ وہ دشمن اٹیک کر کے واپس بھاگ جائے. تمہارے گھوڑے سرحد کے اوپر اگر ہوں گے، تم نے مورچہ بندی کی ہوگی، تو پہلی بات تو یہ کہ دشمن کو حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو تم فوراً اس کا تعاقب کر لو گے اور اس کو پکڑ لو گے. پس ہر وقت سرحدوں کی حفاظت کرنے کی طرف اس میں اشارہ تھا جو یہ فرمایا ورابطو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے رابطو کا یہ ترجمہ فرمایا یا یہ تفسیر فرمائی کہ جس طرح ظاہری طور پہ سرحدوں پہ مورچہ بندی کی طرف اس آیت نے توجہ دلائی، اسی طریقے سے نفس کے خلاف شیطان جو حملے کرتا ہے اس سے بچنے کے لیے بھی رابطو کا لفظ استعمال ہوا. لہذا فرمایا کہ اپنی نمازوں کے ذریعے سے، تہجد کی نماز کے ذریعے سے، دوسری نمازوں کے ذریعے سے، عبادت الہی کے ذریعے سے، اسی طریقے سے اپنے نفس کو دبانے کے ذریعے سے جو شیطان کی طرف سے ہونے والے حملے ہیں اس کے خلاف ہر وقت جو ہے تم مورچہ بند رہو، ہر وقت تیار رہو. یعنی کہ جو نفس کا گھوڑا ہے اس کو اپنے تابع کر لو. فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے 5 گر سمجھائے. پہلی بات یہ کہ لازمی ہے کہ انسان صبر دکھائے اور صبر بھی کامل درجے کا. دوسری بات یہ سکھائی کہ تمہارا صبر تمہارے دشمن کی نسبت مد مکامل قوم کی نسبت زیادہ ہو، یعنی دشمن کے صبر سے زیادہ صبر کا مظاہرہ تم نے کرنا. تیسری بات یہ سکھائی کہ جماعت اور قوم کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنا. چوتھی بات نقطہ یہ سمجھایا کہ ہر وقت چکنا رہنا دشمن کے حملے کے خلاف، یعنی کہ اپنی سیکیورٹی کا انتظام رکھنا روحانی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی. اور پانچویں اور آخری بات یہ سکھائی کہ تقوی کی زندگی گزارنا. یہ 5 باتیں جس قوم میں پیدا ہو جائیں، جس انسان میں پیدا ہو جائیں، وہ در حقیقت کامیابی کی راہیں حاصل کر لیتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص فضلوں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ آل عمران بھی اپنے اختتام کو پہنچی. اس آیت کے آخر پہ ایک فٹ نوٹ تھا، وہ رہ گیا تھا، وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہاں رابطو سے مراد سرحدوں پر گھوڑے باندھنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی دشمن کے حملوں سے بے خوف نہ رہو، بلکہ جیسے سرحد پر کھڑے ہونے سے سرحد پار کی خبریں معلوم ہوتی رہتی ہیں، اسی طرح اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو اور دشمن کو اچانک اپنے اوپر حملہ کرنے کا موقع نہ دو. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا. قرآن پاک کی نہایت ہی خوبصورت، مدلل اور مضامین سے بھرپور، حکمتوں سے بھرپور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بھی ہمیں پڑھنے